ہارون صاحب، ایک اہم میٹنگ جو باجوہ صاحب کی ہوئی ہے اخبار نیوز سے متعلق بات چل رہی ہے۔ مسنگ پرسنز کا مسئلہ بہت زیادہ ہے اور ہر دوسرے چوتھے روز اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی۔ مسنگ پرسنز کے اوپر چیف صاحب کی رائے کیا تھی؟ انہوں نے کیا بتایا، کیا کام کیا جا رہا ہے؟ کیا بات یہ ہے کہ اگر ایک بھی بے گناہ آدمی بلا وجہ غائب کیا گیا ہے اس کو رہا ہونا چاہیے۔ یہ اصولی مسئلہ ہے، یہ قانون کی بالادستی کا سوال ہے، اور اگر یہ خوف ہو کسی کو بھی بلا وجہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں، افسوسناک ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ جو واقعہ بھی ہے، کچھ تو بارودی سرنگوں میں مارے گئے۔ بارودی سرنگیں کون بچھاتا ہے؟ ٹیررسٹ بچھاتے ہیں، حکومت تو نہیں بچھاتی۔ حکومت نے کیا اس لیے بچھانی ہے؟ وہ تو کارروائی کریں گے جب ایف سی کے لوگ یا رینجرز کے لوگ کارروائی کریں گے یا پولیس کرے گی، تو بارودی سرنگیں تھوڑی بچھائے گی، اس نے تو آگے جانا ہوتا ہے، بھاگنا تو نہیں ہوتا۔ تو وہ کوئی حصار میں تھوڑی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مقابلوں میں مارے گئے۔ ٹھیک۔ اور اب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہ تو جو بھاگے ہوئے تھے، افغانستان گئے ہوئے تھے، اب وہ تو پناہ مانگ رہے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے ان کے خاندان انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو ایک لمبا تکلیف دہ پروسیس ہے، خون بہا اگر وہ قبول کریں۔ بعض لوگ نہیں قبول کرتے، ہمارے بندوں کو مارا۔ تو غنڈہ ٹیکسی لیتے تھے، بھتہ لیتے تھے ڈیرہ بگتی میں، دوسرے علاقوں میں۔ اب تو اللہ کا فضل ہے، بہت بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اس پہ کچھ کارروائی ہوئی ہے، کچھ رہا ہوئے ہیں۔ اس میں بہت سرگرمی کے ساتھ کام ہونا چاہیے، پرائرٹی ہونی چاہیے۔ جتنے بھی لوگ بے گناہ ہیں تفتیش ہو چکی ہے۔ قانون دیکھیے نا، پولیس تو قانون نافذ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیویز کو پولیس کا حصہ بنایا۔ 2002 کی اسمبلی آئی، 10 ارب روپے خرچ ہو چکے تھے، انہوں نے ختم کر دیا منصوبہ۔ ڈاکٹر عبد المالک سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کہ لیویز کو پولیس میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ آپ کام ہی نہیں کر رہے کوئی، تو اتنا پیسے بھی خرچ ہو گیا۔ اچھا، لیویز میں سے نکالنا کسی کو نہیں تھا، صرف ٹریننگ دینی تھی۔ اچھا، لیویز کی تنخواہ کون لیتا ہے؟ وہ تھوڑی لیتے ہیں، لیویز قبائلی سردار لیتے ہیں، سردار لیتا ہے۔ وہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب چلے گئے، ثناء اللہ زہری چلے گئے، جام کمال آ گئے، لیویز وہیں کی وہیں ہیں۔ کمال ہے۔ ٹھیک، چلیے ہارون صاحب، اب ہوگا کیا اس پہ مختصر بتائیں مجھے، پھر میں آگے چلوں۔ تحریک انصاف کا یوم تاسیس ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنی، 25واں یوم تاسیس ہے۔ سمجھ نہیں آتا ہارون صاحب، روؤں، ہنسوں، مبارکباد دوں، افسوس کروں۔ انہوں نے سرکاری ٹی وی کو آج سارا دن ذاتی تشہیر پہ لکھا، خان صاحب نے یہ کیا، خان صاحب نے وہ کیا۔ یہ کیا ہے ہارون صاحب؟ تو کیا نہیں خان صاحب نے؟ خان صاحب نے اتنا بڑا ملک کو ویلفیئر سٹیٹ بنانے کے راستے پہ ڈال دیا ہے۔ اکانومی مستحکم ہو گئی ہے، دنیا رشک سے دیکھ رہی ہے پاکستان کو، کیا کیا عظیم الشان کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تحریک انصاف بس نیور اے پولیٹیکل پارٹی، اور مستقبل بعید میں اس کے پولیٹیکل پارٹی بننے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ ایک فین کلب ہے، جو ان کا فین ہے وہ اس میں شامل ہو جائے۔ اور ویسے تو ٹھیک ہے کہ بھئی جس طرح بھی مسلک لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹی وہی ہوتی ہے جس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوں، وہ اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے سرپرستوں کی مدد ہی سے حکومت کرنی ہے تو وہ کوئی حکومت نہیں ہوگی۔ انسٹیٹیوشنز بنائے نہیں ہیں۔ دیکھیے وہ تمام دعوے جو انہوں نے کیے تھے، ایک پاکستان ہوگا، انصاف ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، وہ کیسے ہوتا؟ پولیس میں جس دن آئے تھے اس دن اصلاحات شروع ہو جاتی۔ پختونخوا میں کی تھی، اس کا نتیجہ بھی نکلا تھا، 33 سے سیٹیں 65 ہو گئی تھیں، اسکولوں کو بہتر بنایا تھا، اسپتالوں کو بہتر۔ ایسے تھوڑی لوگ ووٹ دے دیتے ہیں بھائی، ان کی حکومت تو نہیں تھی، نگران حکومت ان کی تو نہیں تھی، وہ تو غیر جانبدار نگران حکومتیں بنی تھی نا۔ اور وہ وہی کا کام کرتے، پنجاب میں بھی، پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، صرف سندھ میں وہ نہیں کر سکتے تھے، تو عدلیہ کو بہتر کرتے۔ ایف بی آر کو چھیڑنے کی ہمت نہیں ہے، پارٹی کی کوئی تنظیم ہی نہیں ہے، پارٹی میں ساری انرجی لوگوں کے ایک دوسرے کے خلاف لگتی ہے۔ ہم تو جس سے ملتے ہیں پی ٹی آئی والے سے، وہ دوسرے کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے۔ خیال و خواب کی دنیا میں رہتے ہیں، ایک ویب آف امیجنیشن میں۔ انڈیویجول تو شیزوفرینک دیکھے تھے، یہ پارٹی ہی شیزوفرینک ہے پوری، خیال و خواب کی دنیا میں، نہ جانے کس اور دنیا میں ایک آدمی ہے خوابوں کی دنیا میں۔ شیزوفرینک کیا ہوتا ہے؟ وہ خواب دیکھتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، اور وہ پھر اس میں لیو کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ ورچوئل لائف ہے، دس از ناٹ دا ریئل لائف، دس از ورچوئل لائف۔
ایک آدمی دیکھتا ہے یہ سوشل میڈیا میں لوگ 8-8 گھنٹے لگے رہتے ہیں, کھربوں ڈالر کما لیتے ہیں, اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں, حکومتیں قائم کر لیتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے تو ابا جوتا لے کے کھڑا ہوتا ہے, اماں جوتا لے کے کھڑی ہوتی ہے, لعنت ہے تجھ پہ, نہ پڑھائی کی نہ کچھ, امتحان میں فیل ہوتے ہیں. بھائی کام کرنے سے ہوتا ہے. کیا کام کیا؟ اچھے کام کیا. میں بتاتا ہوں آپ کو, ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے, بہت اچھے کام کیے. کسان کارڈ کا اب انہوں نے کہا ہے, جی بالکل, لیکن کوئی زرعی پالیسی ہے, کوئی ایجوکیشن پالیسی ہے, یہ یکساں نصاب کا طریقہ ہے, بھاگ جائیں گے یہ کھڑے نہیں رہیں گے. حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں. حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی علماء سے ملیں, اور اگر کہیں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے تو کر لیں, اس میں تو کیا حرج ہے, مشورے سے ہوتا ہے نا. اور جو کابینہ بنائی ہے, سبحان اللہ, اور جو وزیر اعلیٰ بنایا ہے, تاریخ انسانی میں ایسا وزیر اعلیٰ بزدار جیسا لائق آدمی کبھی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. باقی یہ اجرا ہوگا, میرا خیال ہے انہیں پتہ چل جائے گا. کراچی کے الیکشن نوشہرہ کی سیٹ ہار گئے, اپنی سیٹ تھی نا, پارٹی کی بدنظمی کی وجہ سے ہار گئے نا. مریم صاحبہ کے عجیب قسم بیانات بھی تھے اس کے اوپر. 2013 میں جو ضمنی الیکشن میں جو سیٹیں تھیں, 4 میں سے میرے خیال ہے 3 ہار گئے, اپنی جیتی ہوئی سیٹیں. اور کراچی کی اگر جیتی ہوئی سیٹ ہار گئے, جس کا خطرہ تو ہے, خطرہ ہے. مولانا فضل الرحمان کے 10,000 ووٹ تھے, ان کے امیدوار کو ملے. ٹی ایل پی کو ملے تھے کوئی, میں سمجھ 34,000, وہ مجھے تصحیح کیا لوگوں نے کہ اس سے کچھ کم تھے. اچھا وہ ووٹ جو ہے سعد رضوی صاحب, دلچسپ بات یہ ہے, اب تو میں نے بڑی کوشش کی معلوم کرنے کی, انہوں نے کو میسیج بھیجا کراچی, نہیں پتہ چل رہا. ایسا لگتا ہے کہ وہ فریق نہیں بننا چاہتے. ایک آدمی ان کا کھڑا ہو گیا, لیکن وہ حافظ صاحب رضوی کی اگر توثیق نہیں ہوگی تو وہ کتنے ووٹ لے گا. اچھا ایک یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو جو دفتر بنایا الیکشن کا, وہیں رات کو سو جاتے ہیں, سویرے اٹھتے ہیں, چل پڑتے ہیں. وہ تو برکوہلک ہے نا, کام میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. تو شاید پچھلی دفعہ تو انہیں بہت تھوڑے ووٹ ملے تھے, اس دفعہ شاید کچھ زیادہ ملیں گے. ایم کیو ایم کو امیدوار بھی ہے, لیکن مفتاح اگر جیت گیا, مفتاح بڑا ٹیکٹفل ہے, مفتاح کے چہرے کی سادگی پر نہ جائیں. اور اے این پی نے حمایت کر دی, اگر ہار گئے فل حمایت کی ان کی. تو فیصل وابڈہ صاحب سے جو ہے وہ ووٹروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے جو ان سے ملنے کے لیے جاتا تھا. رزلٹ تو اللہ جانے کیا ہوگا, میں تو آپ کو آثار و قرائن بتا رہا ہوں. تو وہ کہتے تھے تم نے تھوڑی مجھے جیتا ہے. کس نے جیتا ہے بھائی؟ ووٹروں نے جیتا ہے. ڈیفینیٹلی ایک ووٹر. فرق کتنا تھا شہباز شریف کا اور ان کا, کتنا فرق تھا؟ 1,000 ووٹوں کا فرق تھا. اب مولانا فضل الرحمان کے 10,000 ووٹ, کوئی میریکل ہی ہوگا, جیت جائیں. میریکل بھی ہو جاتے ہیں, اپسیٹ بھی ہو جاتے ہیں. یہ بریک سے واپس آ کے ہم ہارون صاحب جانیں گے کہ کراچی کے اندر کیا ہو سکتا ہے. جو ہارون صاحب عمران خان صاحب کو اپنی 2.5 سال کی کارکردگی پر بڑا فخر ہے, اور آج انہوں نے بیان بھی فخر ہی ہونا چاہیے. وہ تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسی مشکل حکومت ملی جیسی کبھی ملی ہی نہیں تھی کسی کو. قائد اعظم کو تو ایسی حکومت ملی تھی, خزانہ لبریز لبالب بھرا ہوا, کھربوں ڈالر تھے, سمجھ میں نہیں آتا تھا تقسیم کیسے کریں. ٹھیک ہے. اور مصطفیٰ کمال جو ہے اس کو قائد اعظم کو شکست ہو گئی تھی 37 کے الیکشن میں, 36 میں ہوئے تھے, مسلمانوں کے 24% ووٹ میں. اس کے بعد انہوں نے تحریک اٹھائی. مصطفیٰ کمال کو جو جنگ لڑنی پڑی سارے عرب کے خلاف. آسٹریلیا کہاں ہے, وہاں سے جعلی اخبار چھاپنے پڑتے تھے. مصطفیٰ کمال کو تو کوئی مشکل درپیش نہیں تھی. جرمنی, جاپان, کوریا, کیا کیا ملک ہے, برطانیہ, جنگ عظیم 2 میں تباہ ہو گئے تھے. پھر ان کی زمینوں سے سونا نکل رہا تھا, اور کھربوں ڈالر جو ہیں وہ آسمان سے برس رہے تھے جنہوں تعمیرن کی. ہر ایک کو مشکل حکومت ملتی ہے. موسٹ آف دی گورنمنٹس جو ملتی ہیں وہ مشکل حالات میں ملتی ہیں. وہ ڈنگ سیاپنگ کو کیا ملا تھا, موتے تم کیا چھوڑ گئے تھے؟ میرا خیال ہے میکسیمم جو اس وقت 81 کے فگرز تو مجھے یاد ہے, 87 کے یاد نہیں ہے, $180 تھے. تو $180 سے $250 ہوں گے. پاکستان کے $380 تھے 1981 میں, تو 87 میں ڈیفینیٹلی اپنے $450 ہوں گے. تو وہ یہ ہے, اپنے کارنامے گنواتے ہیں, گنواتے رہیں.